نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا گیا، جس میں جملہ انتظامیہ جامع مسجد حاضہ سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نہایت ہی قابل احترام نعت خوانان شیریں لساں بڑے اچھے انداز سے علماء کا کلام پیش فرما رہے تھے، اور نادر کلام اور منقبت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ پاک ان کے لحن میں، ذوق شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں چند باتیں ذکر امام حسین اور فکر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اس مہینہ کی خصوصی مناسبت ذکر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں خالق کائنات نے ذکر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ لاکھ یزیدی آئیں، پلید آئیں، لائن آئیں، ذکر آل رسول کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام چند نفوس کے ساتھ نکلے تھے میدان کربل میں، تو یزیدیوں کی ہزاروں کی تعداد میں فوج آج تک ذکر حسین ختم نہیں کر سکی، کیونکہ سب سے بڑا ذاکر ذکر حسین کا وہ خود خدا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی سند دلیل ذکر حسین شروع کر رہے ہیں، تو اس کی سند تو دیں، کوئی دلیل تو دیں۔ تو میں نہ قرآن سے باہر جاؤں گا، نہ فرمان مصطفیٰ سے باہر جاؤں گا۔ قرآن پاک میں خالق کائنات نے 300 آیات کم و بیش شان مولا کائنات میں بیان کی ہیں۔ تو یہ ذکر آل رسول ہے، تو ذاکر کون ہے؟ وہ خود خدا کی ذات ہے۔ تو رے نادانو ہوش کے نہ لو، جس کا ذاکر خود خدا ہو، جب وہ مٹ نہیں سکتا تو ذکر امام حسین کہاں سے مٹ سکتا ہے؟ ذکر آل رسول کہاں سے مٹ سکتا ہے؟ تو سند سب سے پہلے جو دے رہا ہوں وہ عامت الناس کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے سورہ البقر کے اندر ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اے بندے تو مجھے یاد کر۔ شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ رب کو یاد کر۔ تو باری تعالیٰ جزا کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا تو مجھے یاد کر لے، میں خود تجھے یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو مجھے وہ یاد کرے تو ہم سارے ہو جاتے ہیں مذکور۔ توجہ ہے؟ مذکور ہوتا ہے جس کو یاد کیا جائے۔
اور ذاکر وہ ہوتا ہے جو کسی کو یاد کرے. میں نے اور آپ نے یہاں پہ ذکر کیا تو اس وقت میں ذاکر اہل بیت ہوں کہ ذکر کر رہا ہوں تو مذکور ہوئے اہل بیت. خالق کائنات نے فرمایا انسان تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. یہ دنیا داروں سے اپنی یاد کی تمنا نہ رکھ، جو میرے ہو گئے قیامت تک ان کا نام میں کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا. آج انسان چاہتا ہے کہ میرا ذکر باقی رہ جائے، میری ہستی باقی رہ جائے، میرا اعزاز باقی رہ جائے، میرا تشرف باقی رہ جائے، میری ہستی وہ دوام پکڑ جائے اور بقا پا جائے. رب کہتا ہے انسان شرط یہ ہے تو مجھے سجدے کیا کر، رب قیامت تک تیرا نام کبھی ختم نہیں ہونے دے گا. تو میرا ذاکر بن، مجھے یاد کر. مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں اپنی شان کے لائق تنہا بیٹھ کے تیرا ذکر کروں گا. تو تنہائیوں میں بیٹھ کے ذکر کرے گا تو میں بھی تنہا بغیر ملائکہ کی مجلس میں تیرا ذکر کروں گا. اور اگر لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، میرا ذکر کرے گا، رب فرماتا ہے اے بندے میں ملائکہ کی جرمٹ میں بیٹھ کے خود ذاکر بن کر، بندہ عام ہو بھلے، اس کا ذکر کرتا ہوں. باری تعالیٰ کیا شرط ہے؟ تقوی شیار ہو تو ذکر کرے گا، بڑا زہد و ورع والا انسان ہو تو پھر ذکر کرے گا. وہ کہتا ہے یہ کنڈیشنیں نہیں، بس کوئی بھی مصطفیٰ کا امتی جس لمحے یاد کرے گا ہم اسی لمحے پلٹ کے اسے یاد کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت زندہ باد. سب نعرہ لگائیں بھائی زندہ باد کا ایک دفعہ. حسینیت. یہ ذکر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تمہید باندھ رہے ہیں. اگر تیرا اور میرا ذکر کرے تو وہ ذاکر ہے. توجہ ادھر رکھیں میری طرف. تو کیا خیال ہے جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے تو مصطفیٰ کا امتی ہو، تو یاد کرے تب ذاکر ٹھہرتا ہے؟ فتویٰ نہیں لگتا. آل رسول کا ذکر کرے تو پھر وہ ذاکر کیوں نہیں رہ سکتا؟ پھر وہ بدرجہ اولا آل رسول کا ذاکر ہو جاتا ہے. اب جو آیت پڑھی وہ بھی دوسری سند ہے سب سے بڑی. اب اس نے ذکر کس کس انداز میں کیا یہ چیک کرنا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اللہ کا ارادہ ازلی تو یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اے مصطفیٰ کی آل، مصطفیٰ کے گھرانے والوں، تمہیں ہر قسم کی نجاست سے تم کو دور رکھے. نجاست کی کیا مجال، رجس کی کیا مجال، گندگی کی کیا مجال، پلیتی کی کیا مجال، ظاہراً و باطناً وہ تمہارے قریب بھی آ سکے. یہاں تک بات کی رجس کی. ساتھ ہی فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک صاف کرے جیسے پاک صاف کرنے کا حق ہوتا ہے. موجم طبرانی کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے خود اس کی وضاحت فرما دی. اب سوال یہ ہے پاک کیا، صاف کیا، کتنا صاف کیا، کتنا پاک کیا، کتنا خوبصورت کیا؟ وہ تو ہے ہی پاک، پھر پاک کرنے کی حاجت کیا؟ وہ جو انسانی فکر گندی ہے اصل میں رب اس کو پاک کر رہا ہے. کہ تم یہ نہ سمجھ لینا ہمارے جیسے بشر ہیں اور یہ بشریت کی تو انبیاء پر رٹ لگاتے ہیں اور آقا کی ذات کو بھی اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں. رب نے فرمایا جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں میں تو ان کے دماغ کو بھی پرکھ چکا ہوں، اور جب سے انسانیت کا خمیر وجود میں لایا ہوں میں جانتا ہوں یہ انسان کہاں تک سوچ سکتا ہے. اس کے من کی پلیتی نکال رہا ہوں، ورنہ آل رسول تو ازلوں سے پاک ہی پاک ہے. کتنا پاک کیا. اب وہ سند سنے، حدیث پاک سنے صحیح سند کے ساتھ.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام کا جمع غفیر مدینہ پاک سے بڑی دھرتی تو کائنات میں کوئی نہیں، اور مسجد نبوی شریف سے بڑی جگہ کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ عام مسجد کا تقدس ہم اتنا بجا لاتے ہیں کہ ہم جوتا لے کے اندر نہیں آتے، یہ عام مسجد کا تقدس ہے۔ اب میں طہارت سمجھانے لگا ہوں، طہارت کی شے کا نام ہے۔ اگر ہم انسان ہو کر ایک قطرہ بھی چھینٹا پڑ جائے جو انسان کو وضو کی حاجت دے دے یا غسل کی حاجت دے دے، تو انسان اگر ناپاک ہو جائے، غسل واجب ہو، تو مسجد میں نہیں آ سکتا۔ بولیے، نہیں آ سکتا۔ جائیں روئے زمین کا کسی بڑے سے بڑے مفتی کا فتویٰ لے کر آئیں، آپ مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہے عام مسجد۔ اب فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی اعتکاف بیٹھا، بڑی خاص توجہ، آسان کر کے بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو نائٹ فال ہو گیا، سویا تھا مسجد میں، احتلام ہو گیا، نوجوان تھا، اب اس کے لیے شرعی مسئلہ کیا ہے کہ وہ مسجد میں چل سکتا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں قطعاً نہیں چل سکتا۔ وہ جرابیں پہنے اور پھر وضو خانے کی طرف نکل جائے، غسل خانے کی طرف چلا جائے، اس کے پاؤں بھی مسجد پر نہ لگنے چاہیے۔ دوستان مکرم، یہ اس مسجد کا تقدس ہے۔ بڑے سے بڑا مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، وقت کا غوث کتب علی بھی ہو، اس کے لیے یہی شرعی مسئلہ ہے۔ اباؤ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جن کو اللہ پاک نے خوب پاک صاف کیا، ان کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، آیا ان پر بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام کے جمع غفیر میں، خبردار آج کے بعد میں اور علی حالت جنابت میں بھی مسجد نبوی میں تشریف لا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، آقا نے فرمایا میں، فاطمہ، حسن، حسین اور علی پانچوں کے پانچوں یہ پنج تن حالت جنابت میں اس مسجد نبوی شریف سے بھی گزر سکتے ہیں۔ اب وہ ہمارے جیسے ہیں، اپنی عقل کا علاج کرو، وہ کبھی ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ کائنات یہ پنج تن پاک کے فیض سے سانسیں لے رہی ہے۔ بات سمجھ آئی بھائی؟ یطہرکم تطہیرا کی آقا خود فرما رہے ہیں کہ ہم 5 نفوس، اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، شہر کی کوئی بڑی جامع مسجد کی بات نہیں کر رہا، کائنات کی سب سے بڑی مسجد، مسجد نبوی شریف کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اعزاز ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ تو ذاکر کون ہوا؟ خدا۔ مذکور کون ہوئے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ دوستان مکرم، قرآن میں اور بھی آیات بینات ہیں، میں اسی پہ اکتفا کروں گا۔ احادیث آپ کو سناتا ہوں ذکر آل رسول میں، اور پھر فکر امام حسین بھی تو بیان کرنا ہے۔ آج ہستیوں کے دن تو منائے جاتے ہیں، ان کے نام پر لنگر بھی پکائے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں امام حسین 1 سال کے بعد ہمارے لنگر کے محتاج نہیں، وہ پاک ہیں، ان کے تو فعل تو ہمارا لنگر بھی پاک ہوتا ہے، رزق بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ذکر آل رسول چھوڑ دیں، کیا ان کا شان کم ہو جائے گا؟ معاذ اللہ، کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ ہم ذکر کریں، کیا وہ بڑھ جائیں گے؟ اللہ نے جو اعزاز تشرف دیا ہے وہ ان کا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اصلاح بھی کرنی ہے، وہ آخر پہ چل کے بتاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر آل رسول کر کے، اور بالخصوص ذکر امام حسین خود کر کے، اپنی سنت بھی ساتھ بنا دی۔ کہا ایک تو یہ سنت خدا ہے، دوسری سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے آقا نے کیسے ذکر کیا؟ آقا فرماتے ہیں، موجم طبرانی کی یہ حدیث پاک ہے، ایک دن جنت اور دوزخ کا آپس میں تکرار ہوا۔ دوزخ نے کہا میں بڑی ہوں، جنت نے کہا کس وجہ سے؟ اس نے کہا قارون، حامان، شداد
یہ بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے وقت کے بادشاہ، وہ میرے اندر آئیں گے، میرا ٹھکانہ، میں ان کا ٹھکانہ بنوں گی۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، میں موضوع سے ریلیٹڈ وہاں پہ ایک حصہ سنا رہا ہوں۔ جنت یہ بات سن کے خاموش ہو گئی۔ جن لوگوں نے یہ بات سن رکھی ہے وہ مسکرا کے مجھے رسپانس کر رہے ہیں کہ آگے بات کہاں جانے والی ہے۔ جنت خاموش ہوئی۔ اللہ پاک نے جنت کو ہاتف غیبی سے آواز دی، جنت پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں نے دو پیارے ستونوں حسن اور حسین سے تجھے مزین نہیں کیا؟ تیرا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ نواسہ رسول حسن اور حسین وہ سارے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اس پہ ہی فخر کرتی رہ کہ اللہ پاک نے حسن اور حسین سے مجھ کو مزین کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ پاک نے جنت کو یہ بات کہی نا کہ جنت اس پہ بس ناز کر، اسی لمحے جنت ایسے شرمائی جیسے پہلی رات کی دلہن شرماتی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سارے جنتی، دوسری حدیث پاک، جنت میں چلے جائیں گے، جنت کہے گی باری تعالیٰ تو نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تجھے اپنے خاص دو ستونوں کے ساتھ مزین کروں گی، اپنے دو خاص ستونوں سے مزین کروں گی، آراستہ کروں گی، بیوٹیفل کروں گی، اس سے زیب و زینت دوں گی۔ تو باری تعالیٰ سارے جنتی جنت میں آ گئے، ساری خلقت میں نے اپنے اندر سمولی، جو جو جنت میں اہل تھے جانے کے، وہ دو ستون کہاں ہیں؟ رب کہے گا جنت وہ دیکھ سامنے حسن اور حسین، یہ میرے ستون ہیں، اللہ پاک نے ان سے تجھے مزین کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام با زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیں نقش بندیوں کے امام، ہم جہاں آل رسول کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے۔ میں بالترتیب لیتا ہوں، خلیفہ اول صدیق اکبر نقش بندیوں کے امام، آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسند خلافت پر بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں میری کل زندگی کی جمع پونجی پوچھنا چاہتے ہو تو کیا ہے؟ آؤ بتاؤں، آل رسول سے محبت کرنا یہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اور جو جو ذکر آل رسول کرتا چلا جاتا ہے اس جہان میں بھی سکھی ہے، اگلے جہان میں بھی سکھی ہے۔ یہ صدیق ہو رہی ہے، یہ چرچے صدیق کے ہو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، مصطفیٰ کی آل سے محبت کیا کرو۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ ایک ران پہ امام حسن کو بٹھایا، ایک پر امام حسین علیہ السلام، باری تعالیٰ ہما ریحانتیا من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے بڑے پیارے پھول ہیں۔ کیا اعزاز ہے، ایک کو دائیں ران ملی ہے، ایک کو بائیں ران ملی ہے۔ آج مومن کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے ایک دفعہ گنبد خضرا شریف کی زیارت کر کے آؤں۔ یہ ہے کہ نہیں تمنا؟ اس ذوات مقدسہ اور ان ہستیوں کا شان کا عالم کیا ہوگا جو رانوں پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی شب و روز لوریاں لیا کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں میرے اس دنیا کے پھول ہیں، میں ان سے مہک محسوس کرتا ہوں، کسی میں رنگ علی، کسی میں بوئے رسول۔ یہ شاعر نے ایسے نہیں کہا، اس حدیث پاک سے اخذ کر کے کہا ہے۔ تو میں بات بتا رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ دونوں میرے پھول ہیں، میں مصطفیٰ ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ پھر میرے آقا نے میں جو حسنین سے محبت کرے گا اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی،
اور جس نے خدا سے محبت کی خدا اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. پھر میرے آقا نے باری تعالیٰ جو ان سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ مصطفیٰ سے معاذ اللہ بغض رکھتا ہے وہ خدا سے بغض رکھتا ہے. میرے آقا میں جو خدا سے بغض رکھتا ہے اللہ پاک جہنم کا اس کو ایندھن بنائے گا. ہم یہ ذکر کرتے ہیں، یاد مناتے ہیں اہل بیت کی، ان کے حقیر سے ذاکر ہیں، تو ملے گا کیا؟ محبت مصطفیٰ بھی ملتی ہے، محبت خدا بھی ملتی ہے. سبحان اللہ. آقا نے اپنی محبت کی کسوٹی امام حسن اور امام حسین کی محبت کو بنایا. اب کوئی سوال کرے کہ یہ ذکر کیوں کرتے ہو اہل رسول کا، اس بدبخت کو جواب دو، ذکر اہل رسول سے ہمیں محبت مصطفیٰ بھی ملتی ہے، محبت خدا بھی ملتی ہے. خود مصطفیٰ نے ایمان کی کسوٹی بنایا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو اپنے کاندھوں پر لے کر، دوشوں پر لے کر سواری کرواتے ہیں. کیا خوب سواری ملی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، کہا شہزادو تمہارے بختوں پر قربان جاؤں، کتنی پیاری سواری ملی ہے. میرے آقا مسکرائے، کہا عمر صرف سواری اچھی نہیں ملی، دیکھ تو صحیح سوار بھی کتنے اچھے ملے ہیں. میرے آقا خود آل رسول کا مقام اور ذکر کر کر بتا رہے تھے کہ دیکھو عمر آگے ہستی عمر فاروق جیسی ہے. وہ آقا خود فرماتے ہیں عمر سوار تو اچھا ہے، کیا خیال ہے سوار بھی اچھے نہیں ملے ہمیں؟ کیا کائنات میں ایسے سوار کسی کو ملیں گے؟ یہ مجھ مصطفیٰ کو سوار ملے ہیں. اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر سینکڑوں حدیث میں آپ کو جا بجا ملے گا. آپ ادھر توجہ رکھیں، آنے والوں کو آنے دیں، آپ میری طرف توجہ رکھیں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، اسی کے اندر گفتگو ختم کرنا ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ حکیم الامت آپ فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین اموختیم ز آتش او شعلہا اندوختیم. اقبال کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر، بڑے بڑے کالجز کے اندر اور ویسٹرن ورلڈ یورپ یہ سارا گھوم کے دیکھا. بڑے بڑے میں نے اسلام کے نام لیوا اسکالر دیکھے جن کو قرآنی علم پر مان اور ناز تھا. اقبال کہتا میں ان کے سامنے بیٹھ کے زانو تلمذ ہوا، شاگردی اختیار کی. اب میں نے ذکر امام حسین یہاں تک رکھا، فکر حسین بھی تھوڑا سا ساتھ ہو جائے. اقبال کہتا ہے میرے عقدے نہیں کھلے. قرآن کوئی عام کتاب ہے؟ یہ عقدے کہاں سے کھلتے ہیں؟ یہ جو نقطہ بائے بسم اللہ ہوتے ہیں، جب تک انسان ان کی دہلیز پر نہیں آتا یہ عقدے کبھی نہیں کھلا کرتے. نقطہ بائے بسم اللہ مولا کائنات ہے. تو اقبال نے کہا میں نے جب ساری کائنات گھوم کے دیکھ لی، جب میں کربل کے میدان میں پہنچا تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے اور 10 محرم الحرام کا سجدہ حالت نماز میں جام شہادت نوش کرنا، امام عالی مقام کا اس مقام پر پہنچا تو میں نے کہا اقبال تیری ساری زندگی ایک طرف علم پڑھنے کی، یہ ایک لمحہ سارا ایک طرف. آج قرآن سمجھ میں آیا ہے. تو جب قرآن سمجھ میں آیا شعر کیا کہا، میں نے فارسی کا پڑھا ہے، اس کا ترجمہ سناتا ہوں. رمز قرآن از حسین اموختیم. اقبال کہتے ہیں میں نے تو قرآن کی رمز اشارے وہ امام حسین کے کربل کے سجدوں سے سمجھے ہیں. جو قرآن سمجھ جاتے ہیں سر سجدے میں رکھ کے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. امام حسین نے ایک مقام پہ اف نہیں کی. توجہ ہے بھائی آپ کی؟ ایک مقام پہ
اف نہیں کی. آپ کہیں اتنا گہرا وجود بندگی کے اس مقام پہ کیسے فائز ہوئے؟ آئے میں قرآن سے سند دیتا ہوں. حسن یوسف آشکار ہو جائے تو زنان مصر ہاتھ کاٹ دیتی ہیں، اف نہیں کرتی. جس پہ رب کا دیدار آشکار ہو جائے وہ کہاں چپ کر سکتا ہے؟ سجدے میں گئے. یہی بات تھی حضرت باجزید بستامی. یہ فکر حسین ہے، بڑی توجہ رکھیں ادھر. باجزید بستامی، اور اس کو سلطان العارفین علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا اس بات کو. باجزید بستامی کی معراج کب ہوئی؟ جب سجدے میں سر رکھا، اللہ نے کہا باجزید بتا اگر میں نہ ملوں تو کیا کرے گا؟ کہا مولا تو نہیں ملتا. اسی لمحے آہ بری جان اللہ کے سپرد کر دی. کہا تو ایسے نہیں تو سجدے پہ سر رکھ کے جام شہادت جو تیرے راستے میں قبول کر جاتے ہیں ان کو تو اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے. تو باجزید نے سر سجدے میں رکھا. کوئی ایک لمحے کے لیے بارڈر کے اوپر جا کے اس کے نام پہ شہید ہو جائے تو وہ شہید ہے. جو لمحہ لمحہ اس کی رضا کی چھری کے نیچے ذبح ہوتے رہے، ان کی شہادت کا مقام کیا ہوگا؟ یہ میں شعر سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. تو باجزید نے بھی سر سجدے میں رکھ کے جان دے دی. اقبال کہتے ہیں پھر میں نے صوفیاء کو پڑھا، امام حسین کو دیکھا. میں نے کہا اقبال جن کو قرآن کی سمجھ آ جائے 72 لٹا کر بھی شکوہ نہیں کرتے. اقبال کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. قرآن سمجھنا ہے جو نو کے نیزہ قرآن کی تلاوت ترک نہیں کرتا. اس امت میں قرآن سمجھنے کا حق تو اسی نے ادا کیا ہے. تو اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسین مختم. میں نے قرآن کی ساری رمز امام حسین سے سمجھ لی. زی آتش او شولہا اندوختم. اقبال کہتے ہیں عشق کی ایسی آگ جلائی ہے کربلا میں قیامت تک مجھ جیسے کہیں آتے رہیں گے اور امام حسین کی بارگاہ سے فیض لیتے رہیں گے. دوستان مکرم، فکر حسین کیا ہے؟ ذکر حسین تو ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں. یہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ سنت خدا ہے، سنت مصطفیٰ ہے. دلائل میں پیش کر چکا. امام حسین اپنا کارما لے کر کس لیے نکلے تھے؟ کہ یزید شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، جھوٹ بولتا ہے، شریعت کی دجیاں بھی کھیلتا ہے. کردار کی جنگ تھی، اس کے علاوہ کسی شے کی جنگ نہیں. پھر بقول حکیم الامت علیہ رحمہ آؤ کردار حسینی اپنائیں. اصل حسینی وہ ہے جو امام حسین کی سیرت کو فالو کرنے والا. اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے. گفتار کا تو غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. حسین ابن علی یہ کردار کا غازی تھا. اب جس کا کردار مصطفیٰ کے تابع ہو جاتا ہے اس کو حسین ابن علی کہا کرتے ہیں. ہم آج کے دور میں شراب پئیں تو امام حسین کا نام لیں، ہم کہاں کے حسینی ہیں؟ رات ہماری عیاشیوں کے اڈوں پر گزر جائے تو نام امام حسین کا ہمیں خود شرم آنی چاہیے. امام حسین علیہ السلام یہ سارا کردار تو اونچا کرنے نکلے تھے اور بد کرداری کی جڑیں کاٹنے کے لیے علم جہاد بلند کیا تھا. نوجوان چاہتا ہے کہ تیری رات اللہ کے ساتھ سجدوں میں گزر جائے تو امام حسین کی محبت کا تقاضا یہ ہے. میرے امام نے تو جہاں جا کر خیمے گاڑے ہیں، ایک رات بھی امام حسین کی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے. ہر روز یزیدی لشکر امام حسین کے جب خیمے کے پاس سے گزرتا وہ کہتے ایسا قرآن نہ کسی قاری کا سنا ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسا قرآن تلاوت کر سکتا ہے. اب سمجھ آئی حکیم الامت کے شعر کی. یہ عشق کی آگ ایسے نہیں لگتی. جب قرآن سے اپنے من کو معمور کرے گا انسان
جب قرآن سے محبت کرے گا تو تیرے من میں عشق الہی کے بامبر چلنے شروع ہو جائیں گے. یزیدی حریف پاس آئے, انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں اتنا پیارا قرآن یہ کون تلاوت کر رہا ہے. جب خیمے سے پردے ہٹائے تو ایک خوبصورت جوان شبیہ مصطفیٰ جس کی زلفیں واللیل کی زلفوں کی عکاسی کرتی ہیں, جس کا مکھڑا بددعا کے مکھڑے کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے, جب جان کے دیکھا کہا کہیں فرزند رسول تو نہیں ہے, اتنا پیارا چہرہ مصطفیٰ کی آل کا ہی ہو سکتا ہے. تو امام حسین قرآن کی تلاوت میں مگن ہیں. دوستو ہم نے کیا امام حسین کی سیرت کو سمجھا, ہم نے فکر حسین کو کیا سمجھا. تو امام حسین قرآن کی تلاوت ترک نہیں کرتے. میرے آقا نے فرمایا القرآن و معلیجن وعلیجن مال قرآن لا یفتریکان حتی یاریدا علی الحوض. علی کبھی قرآن سے جدا نہ ہوگا, قرآن کبھی علی سے جدا نہ ہوگا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں قرآن کبھی اہل بیت سے جدا نہ ہوگا اور اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہ ہوں گے. مصطفیٰ میں حتی یاریدا علی الحوض, حتیٰ کہ حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت اکٹھے مجھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے. اسی کی عکاسی کربلا کے میدان میں کی امام حسین نے کہا ہم کٹ سکتے ہیں, سر تن سے جدا کر سکتے ہیں, لیکن قرآن کی تلاوت کبھی ترک نہیں کر سکتے. دوستو کبھی چشمے تصور میں لاؤ, میں آخری لمحات میں اپنی بھی اصلاح کر رہا ہوں, آپ کی بھی کر رہا ہوں. فکر حسین قرآن سے محبت کرنا ہے, بولتے چلے آئے, سر سجدے میں کٹا کر نماز ترک نہ کرنا, یہ فکر حسین ہے. آج کا نوجوان فجر کا ٹائم گزر جاتا ہے, ساری ساری رات جاگتا ہے, اور جب فجر کا وقت آتا ہے بڑی چین کی نیند سوتا ہے. ایمان سے بتائیں یہ فکر حسین کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ سیرت امام حسین اپنا رہے ہیں؟ شفاعت بھی امام حسین اسی کی کریں گے جو ان کے نانا کی سیرت اور ان کی سیرت پر چلتا ہوا زندگی گزارے گا. علامہ نے اسی سجدے کی عکاسی کی تھی. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے. یہ امام حسین کے سجدے کی طرف اشارہ تھا. انسان جان جاتی ہے جائے, تیرا سجدہ کبھی قضا نہیں ہونا چاہیے. نمازی بنو تب فکر حسین کا حق ادا ہوگا. شراب زنا بدکاری چھوڑو, آنکھ میں حیا پیدا کرو, فکر حسین کا حق ادا ہوگا. پھر امام حسین کی بارگاہ سے وہ فیض کا سر چشمہ کھلے گا. انسان جاگتا سوتا وہ ایسے اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے جیسے رہنے کا حق ہوتا ہے. ان ہستیوں سے لو لگانا سیکھو, آج سے تہیا کرے, نماز کبھی نہیں چھوڑنی, یہ پیغام کربلا ہے. قرآن کی تلاوت کبھی ترک نہیں کرنی, یہ پیغام کربلا ہے. اللہ پاک نے کہا حسین قرآن سے محبت کا تو حق ادا کر دے, نو کے نیزہ پر تلاوت کا حق میں خدا خود ادا کر دوں گا. یہ قرآن ایسی نو کے نیزہ تلاوت ہو جاتے ہیں. ہم نے کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھا, سورہ فاتحہ ہمیں نہیں پڑھنی آتی صحیح معنوں میں, سورۃ الاخلاص ہمیں نہیں پڑھنی آتی, نہ ہماری نماز میں لذت ہو سکتی ہے نہ ہمارے سجدوں میں لذت ہو سکتی ہے. یہ لذت تب نصیب ہوتی ہے جب انسان قرآن کو اس کے دستور تجوید اور قرات کے مطابق پڑھتا ہے. آؤ دوستو پیغام کربلا یہ ہے, قرآن ایسے سیکھیں عمر کے جس حصے میں ہے. انسان ہے بھول چوک ہوگی, دنیا دار بن گیا, جس روش میں جا رہا ہے جاتا رہے, لیکن رب نے کہا تھا ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ رب منزل ہی کوئی نہیں. وہ کہتا جس لمحے پلٹو گے اسی لمحے بارے نیارے کر دوں گا. آؤ امام حسین علیہ السلام کے تو فعل پلٹ جائیں. موسٹلی یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں, امام حسین کی محبت کا حق یہ ہے قرآن پڑھو, نہیں پڑھنا آتا تو یہاں ہمارے حافظ عمران صاحب ہیں, ان سے آ کے پڑھیں. جب قرآن ٹھیک پڑھو گے تو امام حسین علیہ السلام
تمہیں اپنے خاص فیض سے نوازیں گے. کردار حسین اپنائیں. مشن حسینی یہ ہے کہ انسان جان جاتی ہے جائے، تیری نماز قضا نہ ہو. بس دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک نماز کبھی قضا نہ ہو، ایک قرآن کی تلاوت کم از کم دن میں ایک مرتبہ ایک آیت ہی پڑھ لیں، یہ 100 نوافل سے افضل ہے. صحیح حدیث پاک ہے، جس نے ایک آیت پڑھی صحیح معنوں میں سمجھی 100 مقبول نفلوں سے زیادہ ثواب ہے. پیغام بھی یہ ہے تحریک منہاج القرآن کا، قرآن کا رستہ. آؤ پلٹ آئیں فکر حسین کے طفیل. قرآن سے محبت کرو اور نماز سے محبت کرو. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، جو ٹائم دیا گیا تھا اسی کے اندر گفتگو ختم کر رہا ہوں. جو ٹائم ہے اس میں بھی 2 منٹ باقی ہے، ایک بات سنا کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. دوستان مکرم، میں جانتا ہوں ذکر سنانا بڑا آسان ہے، فکر سنانا یہ مشکل کام ہے. ہم اپنا معیار بدلیں. جب تک آپ اپنا معیار نہیں بدلیں گے تب تک کوئی خطیب، کوئی وائز آپ کو اس طرح کی بات نہیں سنائے گا. آپ بھی بدلیں گے تو خطباء بھی بدلیں گے. علامہ اقبال نے کہا تھا وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. یہ روح بلالی پیدا کریں. جب آپ میں تڑپ ہوگی تو سنانے والے بھی اس تڑپ سے سنائیں گے. اور جب میں بھی آؤں گا ذکر سناؤں گا آپ اچھا سنیں گے، اور جب میں فکر سناؤں گا آپ خاموش ہو جائیں گے. تو بتائیں پھر اگلی دفعہ میں ذکر سناؤں گا کہ فکر سناؤں گا؟ بولیں بھائی سارے. یہ ٹریننگ سیشن ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں. ساتھ بولیں. آخری بات کہہ رہا ہوں، بات حق ہے کہ نہیں؟ آپ بھی اپنا معیار بدلیں. جب قوم اپنا معیار بدلتی ہے تو سامنے بیٹھنے والے، لیڈ کرنے والے بھی اپنا معیار بدلتے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ پاک ذکر آل رسول اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.